لاسٹ جمعہ خطبہ بائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، میری بات دھیان سے سنو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پھر مل سکوں گا یا نہیں۔ لوگوں، جیسے تم اس مہینے، اس شہر اور اس دن کو مقدس سمجھتے ہو، ویسے ہی ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت بھی مقدس ہے۔ اپنے پاس رکھے امانت داروں کی امانت انہیں واپس کرو۔ کسی کا مال ناحق نہ لو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ تمہیں بھی نقصان نہ ہو۔ یاد رکھو، تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ آج سے ہر طرح کا سود، ربا ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے۔ تمہارا اصل مال تمہارا ہے۔ نہ کسی پر ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ جاہلیت کے سب خون قتل معاف کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ رابعہ بن الحریث کا ہے۔ لوگوں، شیطان تمہارے دین میں کبھی بڑے گناہ کے ذریعے تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس سے ہوشیار رہو۔ لوگوں، تمہاری عورتوں پر کچھ حق ہے اور ان کے تم پر۔ تمہارے حق ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نہ ملے جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ تمہارا حق ادا کریں۔ اگر وہ یہ سب کریں تو ان کا حق ہے کہ تم انہیں کھلاؤ اور پہناؤ اچھے طریقے سے۔ اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہاری مددگار اور ساتھی ہیں۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور اگر تم میں استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ کسی عرب کو کسی اعجمی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اعجمی کو کسی عرب پر، نہ کسی گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر، مگر تقویٰ کے ذریعے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال اس کی رضا کے بغیر لینا جائز نہیں۔ لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا دین۔ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے دین پر مضبوطی سے قائم رہو۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور میری سنت۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں وہ ان تک بھی پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہو سکتے ہیں، کہ کچھ لوگ جو یہاں بات سن رہے ہیں وہ اسے ان لوگوں سے بہتر سمجھائے جو یہ بات سنیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہے میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔